اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں شہباز خطابت بہت انشاءاللہ آپ کے سامنے کہیں گے، بہت کچھ کہیں گے۔ عمل کی نیت سے بیٹھیں، دعا کرو اللہ ہم سب کی حاضری کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ایسی قبول و منظور فرمائے کہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تشریف لاتے ہیں شہباز خطابت، عالمی شہرت یافتہ جن کی آواز اس وقت پوری دنیا میں گونج رہی ہے، دور حاضر کے مشہور و معروف خطیب حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی بلا تاخیر آپ کے سامنے اپنے ملفوظات رکھیں گے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حقیقت کروں گا بیان دوستوں، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستوں، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستوں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، محترم و مکرم قاری محمد سیف اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، تمام علاقے کے معززین، علماء کرام جو آ کر چلے گئے، جو اس وقت موجود ہیں، آپ حضرات کی بھی بہت ہمت ہے کہ الحمدللہ مہمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے یہ وقت ہو گیا ہے، گھر میں بھی انتظار ہو رہا ہے، اور آپ کی تکان سارے دن کی محنت کا احساس دلا رہی ہے۔ مجھے کوئی گلہ نہیں کہ مجھے آپ اس وقت ٹائم دے رہے ہیں، الحمدللہ یہ میرا اپنا جلسہ ہے، گو کہ ابھی تک الحمدللہ میں ان میزبانوں سے کو نہیں پہچان سکا، مجھے خود پوچھنا پڑ رہا ہے آپ کا نام، آپ کون ہیں، آپ کا نام۔ قاری صاحب سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی،
دنیا پھرتا ہوں اور اتنی دیر نہ میں کہیں رکتا ہوں نہ مجھے پیشاب کی بہت تکلیف ہے، شوگر، دمہ، دل کا مسئلہ، بلڈ پریشر میرا اب تقریباً 170 80، شوگر میری 450 350 ہر وقت 24 گھنٹے اتنی بھی دوائی کھاؤں، کیونکہ سفر روزانہ میری اوسط سفر 700-800 کلومیٹر، اور یہ آج میرے خیال سے مدتوں بعد میں ایک پروگرام کر رہا ہوں، ورنہ 3-4 ڈیلی کے اتنی دیر میں تو میں کہاں سے ہو کے آپ کے پاس پہنچ جاتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن کیونکہ مجھے دیکھ آپ کا بھی، میں صرف اب تقریر نہیں کرنی، تھوڑی سی میں نے آپس میں مذاکرہ کرنا ہے۔ آپ حضرات کا ولولہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، یہ تو ایک بارش کی نظر آپ کا جلسہ ہو گیا سردی کی وجہ سے، آج کے بعد کبھی زبان پر یہ نہیں کہنا کہ موسم خراب ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور چہرے کا انداز رنگ بدلا ہوا، انداز گفتگو بھی بدلا ہوا۔ جبرائیل کیا بات ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت مجھے گالیاں دیتی ہے۔ جبرائیل میری امت کیسی گالیاں دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ موسم خراب ہو گیا۔ بنانے والا کون ہے موسم؟ اللہ کی کوئی چیز خراب ہو سکتی تو آئندہ موسم خراب نہیں کہیں۔ موسم بارش والا ہے، موسم گرمی والا ہے، موسم سردی والا ہے، پتہ نہیں اللہ اس بارش کی وجہ سے کون سا ایسا مرض ہے جو دوائیوں سے نہ جا رہا ہو، کون سا ایسا زہریلا جانور جو اندر سے ہماری فصل کو کھا رہا ہو، اللہ نے اسپرے کے طور پہ بارش کو برسا دیا۔ اس کا کام کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں، ہر کام کے اندر اس کی حکمت ہے۔ تو آج کے بعد کبھی یہ جملہ زبان پہ نہیں لانا کہ موسم خراب ہو گیا، موسم اللہ کے، اور بنانے والے پیدا کرنے والے اللہ۔ اتنے دن سے آپ کہہ رہے تھے یار دھندہ ختم ہو جانی ہے کہ بارش پہ جائے، بارش پہ گئی تو موسم خراب ہو گیا، تمہاری مرضی کے مطابق تو اللہ نے فیصلے کی۔ سردی نہ آئے تو کہتے سردی نہیں آتی، اب اللہ نے سردی بھیجے، سوکری سردی آ گئی، یہ بھی تمہاری مرضی تھی۔ عید کی تو سارے سویٹر تے جرسیاں چادر اندر ہی رہ گئی ہیں، پان کا موقع نہیں ملیا، اللہ نے 4 بنا دی، پہن لو پھر آ چلو۔ ہن کرو بیبیاں، انسان تو کسی حال میں خوش نہیں، کر بیبیاں کہندیاں دیکھ کے لن سارے کر لے، جی یہ تو دھوپ نکلتی کوئی نہیں، کون تو ہوئے گا۔ الحمدللہ نئی جنریشن تیار ہو رہی ہے جو عورتوں والا کام کریں گے اللہ کے فضل سے۔ عورتوں والا میک اپ بھی شروع کر دیا، کٹنگ ویسی، بنا سکار ایسا، لپسٹک لگ رہی ہے اور کاجل ڈل رہے ہیں اور ہلکی ہلکی وہ اس کو فیشل ہو رہا ہے، تو یہ سارا کام شروع ہو چکا ہے۔ اب برتن کپڑے دھونے رہ گئے، بچے تو پہلے ہی کھلاتے ہیں سارے ماشاءاللہ۔ اللہ نے انسان کو بہت ہی دنیا کے اندر کامل بنا کے بھیجا، اور اتنا کامل بنایا کہ اس کو خلافت کا جوڑا پہنا کر اللہ نے 2 نسبتیں عطا فرمائی، ایک اپنے ساتھ، ایک اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علاقے کا ایم پی صاحب ہے نا، اس کے ساتھ جو اس کا سیکٹری ہے نا، اس کی وہ حیثیت نہیں، اس کے پاس وہ اختیار بھی نہیں ہے، اس کے پاس وہ مکان، وہ سہولیات، وہ گاڑی، وہ قلم، وہ عہدہ نہیں ہے، لیکن پرسنالٹی اس کی ایم این اے جیسی، ایم پی اے جیسی، کیونکہ وہ اس عہدے والے کے ساتھ لگ گیا ہے کہ جس کے ساتھ ویسا ہی اچھا لگتا ہے۔ امیر گھرانے کا ملازم ہو، بے شک وہ اپنے مالک کے اترے ہوئے کپڑے پہنے، لیکن لگتا ویسا ہے جیسے یہی مالک ہے۔ جب ہر آدمی اپنی نسبت کو پہچانتا ہے تو انسان اپنی نسبت کو کیوں نہیں پہچانتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ اور ایک نسبت اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سکھوں کی نسبت ہوئی گرو نانک کے ساتھ، گرو نانک مر گیا، اس کے طور طریقے سارے زندہ ہیں۔ ہمارا نبی تو مرا بھی نہیں ہے،
شاید کس کا ایمان ہو مر گیا، میرا تو نہیں۔ موت کا عمل حضور علیہ السلام پر آیا، وہ دنیا کی زندگی سے جدا ہونے کا تھا۔ اللہ نے ایسی جگہ جا کر لٹا دیا، بٹھا دیا، سلا دیا، جگا دیا کہ جہاں تعلق دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی ہے، اور دونوں زندگیوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نظام اللہ نے حضور کے اختیار میں نہیں دیا، اپنے اختیار میں رکھا۔ چاہیں امت کے ساتھ رابطہ بحال کر دے، چاہے امت کے ساتھ رابطہ منقطع کر سکتا ہے نا اللہ بھائی۔ آخرت کا تعلق اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ دیا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اللہ جانے۔ روز انور پر 70,000 فرشتہ صبح شام آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، اس کرنے کو کون دیکھ رہا ہے، کون جانے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا بحث کرنا۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ نبی کو مرد مانو، نبی کو فرشتہ مانو، نبی کو حاضر مانو، نبی کو نور مانو، نبی کو بشر مانو، نبی کو جو ہے وہ خدا کے نور کا حصہ مانو۔ پھر تو تم بندے تو نہ رہے، پھر تو تم جج بن گئے اللہ کی بھی۔ توجہ کرنا میری بات۔ ہمیں تو بھیجا تھا صرف ان کی اطاعت کے لیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دنیا میں جاؤ، خلافت کا جوڑا، نیابت کا تاج اور تخت تمہارا کون سا ہے؟ میرے نبی کے قدم ہے۔ یہ تخت نہیں ہے، میرے نبی کے قدموں میں تمہارا تخت ہے، جا کے بیٹھ جانا۔ یحببکم اللہ، پھر سوچ تیری ہوگی، فیصلہ میرا ہوگا، کہے گا تو آرڈر میرا ہو جائے گا، تو رات کہے گا تو رات ہوگی، تو دن کہے گا تو دن ہوگا۔ شرط یہ اس تاج کو پہن کر، وہ جوڑا پہن کر اس تخت پہ بیٹھنا ہے جس تخت کو میں نے اپنے نبی کے قدموں کے ساتھ جوڑا۔ اگر تو اس تخت کے بارے میں بحث کرنے لگ جائے گا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا بننا چاہیے تھا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ دنیا کے اندر بھی ذلت تیرے مقدر کروں گا، اور آخرت کے اندر میں تیری طرف دیکھوں گا ہی نہیں، اور اپنے حبیب اور اپنے ساتھ تیرا تعلق میں موت سے پہلے منقطع کر دوں۔ اتنی سی بات ہے جسے سمجھتے سمجھتے دانت منہ سے نکل گئے، جس کو سمجھتے سمجھتے داڑھی سفید ہو گئی، جسے سمجھتے سمجھتے بڑھاپا آ گیا، جسے سمجھتے سمجھتے میرے عزیزوں آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سنائی، زبان کی گویائی، دماغ کی سوچ، دل کی خواہش، دھڑکن اور ہاتھ پیروں کا جواب دینا سب کچھ ختم ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یقین جانو ابھی تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر مطلب کل پرسوں ترسوں سال 2 سال بعد آپ کا بھی اعلان ہونے والا ہے اور میرا اعلان ہونے والا ہے۔ کیا پتہ اس دن لوڈ شیڈنگ ہو، اعلان بھی نہ ہو۔ حقیقت اس وقت ایسا موسم دھند ہو کہ سگی بیٹی بھی جنازے پر نہ پہنچ سکے، اس وقت اتنا موسم ہو، بارش ہو اور دھند پڑی ہو، راستے بند ہوں، سگا بیٹا باہر سے آ ہی نہ سکے۔ یہ ہونے والا ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں پکاڑے میں پروگرام کر رہا تھا، ہاں پکاڑے کے اندر بہت بڑا پروگرام تھا، آر پی او صاحب، ایف بی اے ڈائریکٹر اور آر پی او صاحب، ڈی پی او صاحب، سب کے بیان، سب سے آخر میں تقریباً رات 12-1 بجے میرا بیان ہوا۔ تو میں ان کے پاس والے علاقے کی بات کر رہا تھا جو فیس بک پر موبائلوں پر چلا۔ 10 بجے برات، 8 بجے دولہا نالا خرد کے اندر تیار ہونے کے لیے آیا۔ یہ حمام میں سج گیا، میک اپ کرایا، گھر سے فون آ رہے ہیں، چھتی کتنے چلا گیا ہے، جج تیار ہے، بہنوں نے شادی کے کپڑے پہن لیے، ابے نے بھی کپڑے پہن لیے، پگڑی باندھ لی کہ پتر بیان چلنا۔ آدھے گھنٹے بعد اطلاع ہی، پتر موٹر سائیکل پر نہیں آ رہا، لوگوں کے کندھے پر آ رہا ہے، موٹر سائیکل کو ٹرک نے ٹکر ماری، اترنے سے پہلے دنیا سے ختم ہو گیا، ہلاک ہونا۔ جو قیامت ان کے گھر میں برپا اب تک ہو رہی ہو۔ بہن رات کو سوتے سوتے چیخ مار رہی ہوگی، اماں نے تو سو کے دیکھا ہی نہ ہوگا، ابا کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہوگا،
چرپائی پہ لیٹا تھا، اس کے پیر چرپائی سے باہر نکل گئے تھے۔ ملک الموت نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ شادی والا کنگن اس نے ہاتھ کے اندر پہن رکھا ہے، بھائی اس نے دبوچ لیا۔ اور یہ آپ جو ون ویلنگ کرتے ہو نا، میں تو 24 گھنٹے دن رات سفر میں ہوتا ہوں، میں تو استغفار کرتا ہوں، یقین کرو۔ کل ہی میرے خیال سے گجرے والے سے واپس آ رہے تھے، وہ لڑکا موٹر سائیکل پک اپ والے کیا کیا تو بھائی توبہ یا اللہ معاف کرو۔ میں آپ لوگوں بچوں میرے پیاروں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تم اپنے ماں باپ کے وہ قیمتی پھول ہو کہ پوری دنیا ان کی قیمت مل کے ادا نہیں کر سکتی۔ یہ تم جوانی، یہ حسن، یہ تمہارے ماں باپ کا خون ہے۔ اس ماں سے پوچھو جو 9 مہینے تک اٹھا کر پھرتی رہی اور 2.5 سال اس سردی کے موسم میں تمہارے پیشاب والی جگہ پہ لیٹتی رہی۔ ایک بچے نے کہا تھا ماں جوان نے میں نے ماں تیرا حق ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا پترا کوئی اور کم کر، پہاڑ کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر، میں مان سکتی ہوں۔ آسمان سے کہنا ستارے لا، میں مان سکتی ہوں۔ پتھریلی زمین کو کھود کے کنواں پانی کا نکال، میں ماں کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ انہوں نے کہا ماں میں کر کے دکھانا۔ انہوں نے کہا بیٹے کر۔ کہاں وہ رات کو کمرے میں ماں کے سو گیا۔ ماں نے کہا پترا اتھے قرآن پاک سے ماں نے کہا پتر اتھے نہیں سونا، میرے کول منجی تے سونا۔ بیٹا ماں کے پیروں میں سو گیا۔ آدھی رات ہوئی، بیٹے کو اونگائن لگی، کہا پتر تو تے حق ادا کرنا سی، پیر کٹدے کٹدے۔ انہوں نے کہا ماں کردہ تے پیا۔ کہا اچھا پتر میں نے پانی پیا۔ پانی پلانے کے لیے گئی، پیالہ پانی کا پیا، آدھا پیالہ پانی کا پی کے آدھا جہاں سو رہا تھا وہاں پھینک دیا۔ انہوں نے کہا امی کی کہ پتر حق نہیں ادا کرنا، سو جا گلے دے۔ وہ بھی جذبات میں تھا، سو گیا۔ اور تھوڑی رات ہوئی، اب جب وہ نیند سے جھٹکے کھائیں لگا، ماں نے پھر پترا کہ جی کہ پانی پیا کے ہونے تے پیتا سی، حق ادا نہیں کرنا۔ پانی بھر کے لائے، جو جگہ خشک تھی پیا، باقی وہاں پھینک دیا، سارا بستر گیلا کر دیا۔ اماں کی کر دی بھائی، حق ادا نہیں کرنا، چپ کر جا لیٹ اس پہ۔ تیسری مرتبہ جب پانی منگوایا تو سارے کا سارا بیٹوں کے کپڑے پہ پھینک دیا۔ وہ چرپائی سے چھلانگ مار کے اماں کر دی صحیح کرنی، تو تے پاگل ہے اماں، میرے بچے تے صحیح کرنے، ماں تیری دادی ساڈی پاگل ہوگی۔ انہوں نے کان سے مروڑا، انہوں نے کہا تو کہتا میں حق ادا کروں گا۔ بیٹے یہی سردی کے موسم تھے، اتنا سارا بار بار پیشاب کر رہا تھا، منجی بھی گیلی، بستر بھی گیلا، رضائی بھی گیلی کر دی۔ میں نے سینے پر لٹایا تو نے میرا سینہ بھی گیلا کر دیا۔ میں نے دائیں طرف لٹایا تو نے وہ بھی گیلی کر دی، بائیں لٹایا۔ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو دھکا مار کے چرپائی سے نیچے نہیں اتری، بلکہ جو جگہ سوکھی بچی تھی میں نے وہاں اپنے منہ پر تجھے لٹا لیا اور گیلی جگہ پہ لیٹ گئی۔ بچہ ماں کے پیر پکڑ کے رونے لگا کہ واقعی صحیح بتا گئے فاطمہ کے ابا کہ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ انڈیا کا ایک نوجوان تھا، وہ انٹرویو دے رہا تھا انڈیا کے ٹی وی چینل پر، اور اپنا ہاتھ یوں کر کے دکھا کے چیخے مار کے رو رہا تھا۔ کہہ رہا تھا ہاں یہ والا یار اب ان ہاتھوں سے خوشبو ہی نہیں آتی، بڑے بڑے عطر لگائے، جو عطر باپ سے مجھے ملا وہ آتی نہیں۔ اینکر نے پوچھا کیا عطر؟ کہ باپ کمزور ہو گیا، بستر پہ لیٹ گیا، باپ کو پیشاب کرا کر 6 مہینے تک میں اس ہاتھ سے اس کا پخانہ دھوتا رہا۔ جب دھونے کے بعد میں ہاتھ کو سونگھتا تو ایسی خوشبو آیا کرتی تھی، اب میں بڑے بڑے عطر لگا بیٹھا ہوں اور مجھے خوشبو اب کہیں نہیں آ رہی۔ تو آپ حضرات سے بس یہی عرض کر کے جاؤں گا کہ اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑو۔ دنیا کے سارے یار خود غرض ہیں، ماں جیسی وفادار اور باپ جیسا وفادار آپ کو نہیں۔ باپ بیٹے کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو دیکھ کر بار بار بچے کو کہتا ہے تو ہی رکھ لے، میں نے کہو نا پتر تو ہی رکھ لے، الحمدللہ میرا حقہ پانی چلتا ہے، کبھی اپنی ضروریات خواہش کو ظاہر نہیں کرے گا۔ ماں بیمار ہو، بیٹا کہتا ہے کتھوں تیرا خرچہ کرنا ہے، روزانہ کہتی ہے پرچی، یہ ایک وہ ڈبے کا جو سیرپ کا جو ڈبہ ہوتا ہے گتا دکھاتی، اے والا لے آ دے، میں نے ادھر بڑا فرق پیا، اچھا تنخواہ تے لے آ کے دماں گا، کبھی نہیں کہے گی جتوں مرضی لے کے جا، اچھا پھر تیری مرضی جو لے آنا ہوئے لے آ دی، بیوی یہ نہیں کہے گی۔ پھر جب پتہ لگا ہے کوئی نہیں، ماں کو اسپتال میں لے کے جا رہا ہے، بیٹے کو چہرے کو دیکھ کو کہتی ہے ڈاکٹر جی گل سنیو کان دے اندر، جی اماں جی مینوں کیا جی دسو دسو،
کان میں کہتی ہے سستا جا ٹکا لائی میرے بچے دی بوجھ پیسے کوئی نہیں میرے. دنیا کے اندر اگر کسی کی دعا رد نہیں ہوتی تو باپ کے نبیوں کے بعد کسی کی دعا رد نہیں ہوتی تو باپ کی پکی. حدیث پاک میں کہیں نہیں آیا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی. باپ کی دعا قبول، ماں کے قدموں میں جنت. جب بھی گھر سے نکلو دو کام، ایک تو ماں سے دعا لے کر، ماں کی خیریت پوچھ کر باپ سے دعا لے کر. اچھا امی جی میں چلنا، یہ عادت بناؤ. جیسے پانی گرمی میں پانی ٹھنڈے کی عادت ہے، ایسے ایک عادت بناؤ. اچھا امی جی، اچھا ابا جی دعا کرے، میں جا رہے ہیں. پھر یہ سلسلہ دعا کا دکان، مکان، سفر، حضر، گاڑی، موٹر سائیکل، دوستوں کی بیٹھک، میرے تک یہ سلسلہ تیرے ساتھ ساتھ رہے گا اس وقت تک جب تک جو سارا جہان گھما کے گھر واپس نہیں آتا. یہ سلسلہ دعا کا سلسلہ. اور جب آپ نے ماتھے پر چڑھا لیا بل، ماتھے پر چڑھا لیا بل کہ یار ایتے بول دی رہندی ہے، تو بابو بس سمجھ تیری دیوار میں ٹکر ہوگی یا گاڑی میں، یہ گاڑی کے نیچے آئے گا. اگر تو نے یہ جملہ واپس نہ لیا اور معافی نہ مانگی، میں ذمہ داری سے خدا کے گھر میں عرض کر رہا ہوں، پیسہ تو ملے گا لیکن تجھے ایمان پر موت کوئی نہیں ملے. مدینے کی سرزمین ہے، صحابی رسول ہے، دنیا سے جا رہا ہے، کلمہ زبان پہ آئی نہیں رہی. مسجد نبی کا دور، مدینے میں شیطان بھی نہیں آتا. حضرت عمر بیٹھا ہوا ہے، ادھر نبی بیٹھا ہوا ہے، حسین بیٹھے ہوئے ہیں. عمر کلمہ پڑھتے ہیں، جبرائیل آئی. عمر، حضور نے فرمایا عمر تیرے اسلام لانے سے شیطان چڑھ رہا ہے، آسمان کے ملائکہ خوش ہو رہے ہیں. عمر تیرے اسلام لانے سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو فخر نہ کرتا ہو. عمر کوئی شیطان ایسا نہیں جو تیرے کلمہ پڑھنے سے ڈرتا نہ ہو. وہ دو صحابی کی اور نبی کا صحابی کتنی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، کتنی حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہوگا، کتنے نبی کے ساتھ غزوات میں گیا ہوگا، کتنا رحمت دو عالم کے پیچھے قرآن پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. حضور نے تربیت کی ہوگی. دنیا سے جا رہا کلمہ دعا. اللہ کے پیغمبر کو آواز، یا رسول اللہ آئیے نہ دیکھنا آپ کا غلام ہے کلمہ نہیں پڑھ. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. قل یا علکما لا الہ الا اللہ. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہاں تک آ رہا ہے، زبان پر نہیں آ رہا. آپ نے یوں نہیں فرمایا زمزم کا پانی پلاؤ، یوں نہیں فرمایا سورہ یاسین، سورہ مزمل اس پہ پڑھ کے پھونکو. پیغمبر نے 4 چفیرے نظر ڈالی، فرمایا اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ کہ ابا تو فوت ہو گئے، اس کی ماں زندہ ہے. فرمایا کہاں ہے؟ کہ کملی والے ناراض ہے اس لیے اس کے پاس نہیں آئی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علقمہ کے پاس سے پیچھے ہٹ گئے. فرمایا اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو میں محمد بھی سے کلمہ نہیں پڑھا سکتا. ماں کو خبر دی، حضور علیہ السلام نے بلایا، آ گئی. کہ جی آپ کے کہنے پہ آئی ورنہ میرے اس کے جنازے پہ میت پہ آنے کو دل ہی نہیں کر رہا ہے. فرمایا میرے کہنے پہ معاف کر دے. کہ حکم ہے کہ مشورہ دے رہے ہو؟ کہ مشورہ دے رہا ہوں. کہ پھر میں کوئی نہیں مانتی، حکم ہوتا تو مان لیتی. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لکڑی اکٹھی کر کے لاؤ، صحابہ آگ جلاؤ تاکہ آگ کی تپش آسمانوں کی طرف جائے. جب اس نے سنا کہنے لگی کیا کرو گے؟ فرمایا اس تیرے بچے کو اٹھا کے زندہ کو آگ میں ڈال لوں گا. کہنے لگی ناراضگی اپنی جگہ لے، لیکن یہ میں کام ہونے نہیں دوں گی، میں اپنے سامنے نہیں ہونے دوں گی کیونکہ میں اس کی ماں ہوں. فرمایا دنیا کی آگ میں گرنا برداشت نہیں کرتی، آخرت جہنم کی آگ میں جب یہ جلے گا اللہ جلائے گا کیسے برداشت کرے گی؟
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ گئی اور آ کے کہنے لگی کملی والے بتاؤ تو صحیح دنیا آخرت کی آگ سے بچ جائے. رحمت والے نبی نے فرمایا پھر میرے کہنے پہ سے معاف کر دے. کہنے لگی جا القمہ میں نے تجھے معاف کر دیا. رحمت والے نبی نے آگے جا کے دیکھا کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا. اتنی سی غسل میں شامل ہوئے, کفن اپنے ہاتھوں سے پہنایا, جنازے میں شامل, جنازہ پڑھا, قبرستان خود تشریف لے گئے, قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا, قبر میں اترے اپنے ہاتھوں سے اتارا, پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی, پھر مٹی ڈال کر صحابہ اکرام کو بلا لیا. فرمایا میرے صحابہ سارے کے سارے میرے پاس آ جاؤ. صحابہ اکرام آ گئے. فرمایا آؤ میں تمہیں ماں باپ کا گستاخ بتاؤں اللہ کی ناراضگی کیا ہوتی ہے. فرمایا وہ لوگوں جو ماں باپ کا گستاخ ہے اس پہ اللہ کی لعنت, ماں باپ کا جو گستاخ رسولوں کی لعنت, ماں باپ کو جو گستاخ ہے فرشتوں کی لعنت, ماں باپ کا گستاخ ساری انسانیت کی لعنت ہے. فرمایا ماں باپ کا جو گستاخ ہے اس کی نماز قبول کوئی نہیں, اس کا عشر قبول کوئی نہیں, اس کا روزہ قبول کوئی نہیں, اس کا حج قبول کوئی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے, علقمہ کے گھر چلے گئے. فرمایا علقمہ کی ماں مجھے بتا تو صحیح ایسا کون سا بڑا گستاخ تھا کہ زبان پہ کلمہ ہی نہیں آ رہا تاکہ میں دوسروں کو منع کر دوں یہ گستاخی نہ کریں. علقمہ کی ماں کہنے لگی نہ آج تک مجھے جھڑکی دی, نہ آج تک میرے آگے سے روٹی چھینی, نہ آج تک مجھے جوتا مارا, بس میں کہتی تھی علقمہ یہ کام کر دے, کر تو دیتا تھا, ماتھے پہ بل چڑھا لیا کرتا تھا. اتنا سا گناہ تھا. ماتھے پہ بل چڑھانے کا مطلب یہ انہیں لے آنا, بس یہ کام. اگر اتنے سے بل چڑھانے پر کلمہ نصیب نہیں ہوتا, اللہ اکبر, جو اپنی بیوی سے کہتا ہے, بہنوں سے کہتا ہے دیکھ امی کملی ہو گئی, ابا پاگل جیا ہو گیا, ایمانداری سے بتاؤ دنیا کے اندر اسے زندگی کے اندر خدا کی طرف سے نعمتیں کہاں سے ملیں گی؟ جوانی خدا نے عطا فرمائی, جوانی کا مزہ کوئی نہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, جو یاد کر رہے ہو بھول جاتا ہے, اوور ٹائم لگا کر کمائی کرتے ہو برکت نہیں. فصل میرے عزیزوں 6 مہینے تک تیار کرتے ہو, راتوں کو اٹھ کر جانور کی پرواہ کیے بغیر, زریلے جانور کی پرواہ کیے بغیر پانی میں کھڑے ہو کے پانی لگاتے ہو, پھر بھی برکت نہیں آتی. تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچو تو صحیح ہمارے ہاتھ سے ایسا کون سا گناہ ہو رہا ہے جس کا خمیازہ ساری کائنات کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں کہ اس کی سزا مجھے ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں. صبح صبح ساری اللہ کی مخلوق انسان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے, یہ کیڑے مکوڑے, اور کہتے ہیں بندہ خدا تجھے خدا کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا غلطی نہ کرنا, گناہ زمین پر تو کرے گا رزق ہمارا اٹھا لیا جائے گا, جھگڑا تو زمین پہ کرے گا رزق ہمارا اٹھا لیا جائے گا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ حجر مبارک سے باہر تشریف لائے, 2 شخصوں کو لڑتا دیکھا, اللہ کے نبی اندر تشریف واپس لے گئے, تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لے کے آئے. صحابہ کہنے لگے کملی والے اندر کیوں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کا بتانے آیا تھا, لیلۃ القدر کا بتانے آیا تھا. 21ویں رات کو, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں رات کو, کون سی رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ جب میں باہر آیا 2 شخصوں کو لڑتا دیکھا, یہ جھگڑا اتنا نحوست والا ہے اللہ نے اس رات کا تعین ہی میرے سے اٹھا لیا ہے. جس گھر کے اندر ہر وقت جھگڑا ہوگا, ہر وقت کل کل ہوگی, خدا کی قسم اس گھر میں کسی چیز میں برکت آ ہی نہیں سکتی ہے.
ایک ہے کائنات کی روشنی، ایک ہے انسان کے اعمال کی روشنی۔ اللہ جل شانہ نے کائنات کی روشنی سے لینے سے منع کیا، اعمال کی روشنی سے۔ خدا کی قسم اعمال کی روشنی سے اللہ وہ کام بنا دیتا ہے جو کائنات کی روشنی سے نہیں ہوتے۔ کائنات کی روشنی ڈالر ہے، کائنات کی روشنی روپیہ پاؤنڈ ہے، کائنات کی روشنی ریال ہے، درہم ہے، اعمال کی روشنی نماز کا سجدہ ہے۔ پیسہ کوئی نہیں صحابہ اکرام کے پاس، تن پہ کپڑا کوئی نہیں صحابہ اکرام کے پاس۔ ایک وقت ایسا آیا میرے عزیزو، ایک وقت ایسا آیا صحابہ اکرام کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا۔ کئی صحابہ ایسے تھے جن کے پیر میں جوتا ہی نہیں تھا، نوکیلے پتھروں پر تپتی ریت پر جب چلنے لگے تو ان کے نوکیلے پتھر ان کے پیروں کو پھاڑنے لگے۔ تو صحابہ اکرام نے اپنے کرتے کے دامن کو پھاڑ کر اپنے پاؤں باندھ لیے۔ اس غزوے کا نام ہی ذات الرقاع، چیتھڑوں والا رکھ دیا گیا۔ او لوگو، نبی کے یاروں کے پاس جوتا نہیں تھا، انہوں نے کپڑے پھاڑ کے اپنے پیروں کو باندھ لیا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ اب کیا حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے جوتیاں مانگتے اللہ دیتا نا؟ لیکن صحابہ کو اعمال پر لے کر آئے، گھر تشریف لائے فضائل اعمال میں، گھر تشریف صحابی گھر لے کے آئے، کھانے کو کچھ نہیں۔ بیوی سے کہنے لگے رحمت والے نبی نے عمل بتایا، اس عمل کے اندر کامیابی ہے۔ ساتھ والے گھر کا دروازہ نہ بجایا، ایک کولہ آٹے کا دے دے۔ حضور علیہ السلام کے پاس نہ گئے مجھے گھر سے آٹا دلوا دو، فرمایا جو نبی نے اللہ سے لینے کا راستہ بتلایا۔ مسجد میں آئے، وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، واپس چلے گئے، کہ گھر میں کچھ آیا؟ کہ کوئی نہیں۔ کہنے لگے اچھا میرے وضو میں کمی آ گئی ہوگی۔ پھر مسجد چلے گئے، دوبارہ وضو کیا، 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے، پھر آئے کہ کچھ آیا؟ کہ کوئی نہیں آیا۔ کہ اچھا نماز میں کوتاہی آ گئی ہوگی۔ پھر دوبارہ مسجد میں چلے گئے، تیسری مرتبہ گھر واپس آئے، جو چکی کئی دنوں سے بند پڑی تھی خود بخود چلنے کے لیے چلنے لگ گئی۔ ایک آٹا نکل رہا ہے، برتن بھرا، دوسرا بھرا، گھر کے سارے پتیلے بھانڈے سارے بھر گئے، آٹا نہ نکلا۔ قبیلہ آخر آٹا دانا ڈالا، کوئی نہیں، آٹا کہاں سے آتا ہے؟ چکی کا پارٹ اٹھا کر دیکھا، ایک دانا، اور چکی یوں کر کے گھوم رہی ہے۔ وہ دانا اٹھا کے حضور کے پاس لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس گھر میں آٹا نہ تھا، میں نے یہ عمل کیا۔ فرمایا یہ دانا اللہ نے جنت سے بھیجا، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیری نماز کا سجدہ اتنا پسند آیا، تو چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا، قیامت آ جاتی، چکی خود بخود چلتی رہتی۔ صحابی مسلمانوں کا، مسلمان صحابی ہے، کافروں کی جیل میں قید ہو گیا۔ غسل جنابت، غسل کی حاجت ہوگی، کہنے لگے وہ لوگو ہم مسلمان لوگ ہیں، مجھے غسل کی حاجت ہے، 1 لوٹا پانی کا دے دو، میں جیسے کیسے غسل کر لوں۔ کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے تو لوٹے کی بات کرتے ہیں، ہم سلطنت دیتے ہیں، کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ فوراً یاد آیا جب کوئی نہیں سنتا تو خدا سنتا ہے۔ آسمان کی طرف منہ کیا، یا اللہ آج کافروں کا منہ کالا کر دے، دریا تیرے قبضے میں، سمندر تیرے قبضے میں، ندی نالیاں تیرے قبضے میں، الہی نہریں تیرے قبضے میں۔ یا الہی اگر آج پانی دے دے گا تیری نمازیں قضا ہونے سے بچ جائیں گی، تیرا کیا جائے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر پر توحید کا تماچا لگ جائے گا۔ ابھی صحابی دعا کر رہا تھا، آنکھ سے آنسو نکلا، بادل کا ٹکڑا آسمان سے ٹوٹ کر نیچے کی طرف آیا۔ جس قید خانے میں صحابی بنتا، وہ ٹکڑا بادل کا اس صحابی کے جیل خانے میں چلا گیا، اس کے اوپر جا کے اتنا برسا، صحابی نے غسل کیا، ٹکڑا واپس آسمان کی طرف چلا گیا۔ یہ بھی ہوا زمین۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کے جا رہے ہیں، دریا راستے میں آ گیا، دریا کی پرلی طرف جانا تھا۔ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت کا عمل بتلایا، جب کوئی کام نہ آئے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو۔ نوجوانوں نوکری نہیں ملتی، شادی شدہ لوگوں اولاد نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں آتی، بیماری ایسے آ گئی جو جان لیوا ثابت ہے، جانے کا نام نہیں لیتی۔
میرے نبی نے عمل بتلایا جب بنے کام بگڑنے لگے صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو. ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت, مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو. اللہ سارے بگڑے کام بنائے گا. بیمار ہو جاؤ, فرمایا سب سے پہلے بیماری آ جائے اس پہ صبر کرو, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, اللہ سے دعا کرو, صدقہ کرو. 3-4 چیزیں اور بتلائیں, 8ویں درجے میں آیا پھر سنت سمجھ کر دعائی لے آؤ. یا تو سارے ڈاکٹروں سے میرے عزیزوں, سارے اسپتالوں سے جواب مل جائے, پھر کہتے اللہ دے حوالے کر دیتا, پہلے کیوں نہ کیا, تیرا پیسہ بھی بچ جاتا, تو دھکے کھانے سے بھی بچ جاتا. بھلا یقین آ سکتا ہے دریا اتنا بڑا درمیان میں آ گیا. فرمایا سارے اپنی سواریوں سے اتر جاؤ. نبی کے یار سواری سے اترے, فرمایا سارے وضو کرو, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. صحابہ کرام نے صلاۃ الحاجت پڑھی, سلام پھیرا, ساتھ نے ہاتھ اٹھا, اللہ یہ پانی کی بونداڑیں آ گئی. دریا کو کہہ رہے اللہ یہ پانی کی بونداڑیں آ گئی اس اپنے حکم سے, یا اللہ اپنے آرڈر سے اسے روڈ بنا دے. صحابہ حیران ہے کیا کہہ رہا ہے, نبی کی بات سچی, نبی بھی سچا. وہ پر ہاتھ پھیرے, سواری پہ بیٹھے, فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے گھوڑے دوڑاؤ. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے, پانی میں ایسے چل رہے تھے جیسے پتھری زمین پہ گھوڑے چل رہے ہو. جب سارے کے سارے دریا عبور کر گئے, ایک صحابی نے اپنے سواری کو موڑا, دریا کے کنارے آ کے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئے. سعد بن وقاص کہنے لگے بتا کیا ہوا, کہ ایسا میں دریا عبور کر رہا تھا, گھوڑے چلتے چلتے جب اوپر نیچے چھلانگیں لگ رہی تھی, میرا پیالہ میرے تھیلے سے نکل کر پانی میں گر گیا. سعد بن وقاص کے چہرے پہ ہنسی آ گئی. فرمایا ہے بھلا کوئی بات, پیالے پہ رو رہا ہے, کیا تو بچے ذبح کرا دیا, آنکھ میں آنسو نہ آیا, پیالے پہ رو رہا ہے. کہنے لگے بات یہ نہیں, یہ پیالہ میری بیوی کے جہیز میں نہیں آیا, مجھے امام الانبیاء نے تحفہ دیا تھا. پتہ نہیں کتنی دفعہ کھایا ہوگا, پتہ نہیں کتنی دفعہ پیالے کے کنارے کو منہ لگایا ہوگا, پتہ نہیں کتنی دفعہ پیالے میں سالن پانی ڈال کے انگلیاں ڈالی ہوں گی, پتہ نہیں کتنی مرتبہ حضور نے اس پیالے سے منہ لگا کے پیا ہوگا. بات نسبت کی ہے, پیالے کی کوئی نہیں. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہنے لگے اوے دریا کی موجو, تم نے کس وجہ سے ہمارا پیالہ نگر لیا, تمہیں پتہ نہیں ہم اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے چلے, ہم نے گھر بار چھوڑے, ہم نے بیوی بچے چھوڑے, ہم نے کاروبار چھوڑا, گھر کا عیش و آرام چھوڑا, اپنی رشتہ داری چھوڑی, اپنے عہدے چھوڑے, ہم نے خاندان چھوڑا, یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے قربان کیا. تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارا پیالہ نگل گئے. خبردار, آرڈر دیتا ہوں نبی کا غلام, 1 منٹ کے اندر پیالہ دریا کی موجوں واپس کرو. فرمایا آسمان دنیا نے دیکھا, پانی کی ایک, میرے عزیزوں, پانی کا ایک جھٹکا آیا, ایک لہر آئی, پیالہ نکال کے باہر پھینک دیا. جب امت اعمال پر آ جاتی ہے, اعمال پر لے کے آؤ. ایک کائنات کی روشنی ہے, ایک انسان کی اپنے اعمال کی روشنی ہے. انسان نے اپنے اعمال کی روشنی سے کائنات کی چیزوں کی روشنی کو متاثر کرنا ہے. ہم نے ساؤنڈ سے, اسپیکر سے متاثر نہیں ہونا. خدا کی قسم ہم 4 آدمیاں بیٹھے ہیں, بار بار اشارہ کر رہے ہیں. بھائی نعت خان بھی کہہ رہے تھے ذرا اسے مرضی کے مطابق چلا, ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. ہر خطیب کا, ہر نعت خان کا اپنا اپنا مزاج ہے. مکی صاحب کا ساؤنڈ بھی واقعی مکی, الحمدللہ, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہر پروگرام میں جاتا ہوں بغیر ڈرے, جلسے والوں سے, ساؤنڈ والوں سے. مکی صاحب کی تو بات ہی کوئی نہیں, باشرہ دیندار آدمی ہے. ساؤنڈ جب کوکو کرنے لگے, میں کہتا ہوں خدا کے واسطے
اسے میلوں پر نہ لے کے جایا کرو، اسے کبڈی والی بال کے میچوں پر نہ لے جایا کرو، اسے سرکسوں میں نہ لے کے جایا کرو، اسے مہندی کے فنکشن پہ نہ لے جایا کرو۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، تیرے اس پورے نظام کے ذریعے کتنی امت تک آواز آ رہی ہے، یہ موبائلوں کے اندر بھرا جا رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اگر کسی نے نیٹ پہ چڑھا دیا، یقین جانو اللہ کا فضل ہے، عبدالحنان کا لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، فٹافٹ لائک بھیجنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے جمعہ پڑھایا پچھلا، حیران ہو گیا، میں بھی کھانا کھا رہا تھا دوپہر کا 3 بجے کے وقت، مجھے خادم کہنے لگا ذرا جی یہ دیکھو 72,000 لوگوں نے الحمدللہ جمعہ سن لیا تھا، کوئی 2,500 کے قریب کمنٹس آ چکے تھے۔ اللہ کا فضل ہے، یقین جانو ابھی موبائل کھولنے کی دیر ہے، پوری دنیا، انڈیا سے، برطانیہ سے، یہ میرا وقت ہی صبح 4 بجے تک ہے، پوری دنیا بچیاں، عورتیں، مرد، مسلم، غیر مسلم، پتہ نہیں کتنے لوگ بات کرتے ہیں، موبائل میں دکھا سکتا ہوں۔ ایک سکھ کا کمنٹس آیا، غصے میں آ کے پتہ نہیں میں نے ممبر پر کیا بات کر دی، ایک سکھ نے یوں کر کے بھیجا اور ہاتھ جوڑے، اس نے اپنی سکھی زبان میں کہا پاجی تھوڑی زبان تو ہے بول چنگا سانو تے کوئی نہیں لگا، ہمیں تھوڑے مسلمان پراواں نوں چنگا لگا ہوئے گا، اسی طرح رات روٹی کھا کھو کے دودھ شدھ پی پو کے ساڈا سارا کرانہ، قسم سو رب دی، سارا کرانہ ادھا پونا گھنٹہ تیری زبان تو تیرے نبی دی سونی سیرت نو سندا ہے۔ باجی اندھا ایسی گلاں نہ کریو، ساڈے ایتھے تکلیف ہوندی ہے۔ میں نے کہا عبدالحنان تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، جس نبی کا نام لے کر تو ممبر پر بیٹھ کر دائیں بائیں کرتا ہے، اس نبی کو کافر بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، میں جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں آپ تمام حضرات سے عرض کرتا ہوں میری تقریر کو بحیثیت مسلمان بن کے سننا۔ دیوبند مسلک تمہیں مجھے مبارک، اہل حدیث مسلک تمہیں مجھے مبارک، بریلوی مسلک تمہیں مجھے مبارک، سلفی سیفی مسلک، قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، میرے عزیزو سارے کے سارے سلسلے بعد میں، پہلے ہم خدا کے بندے رسول اللہ کے امتی، کاروباری بعد میں، دکان والے بعد میں، تجارت والے بعد میں، خاندان والے بعد میں، پہلے نبی کے کام والے بن کے آئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جب تم زمین پر اللہ کے کام کرو گے، آسمان پر اللہ تیرے میرے کام کرے گا۔ عدلے کا بدلہ، دال دل 2 حرفوں سے بنا، دال سے اور لام سے۔ اللہ کہتے ہیں دال سے دے لام سے لے، تو دینے میں کمی نہ کر، میں بھی تجھے دینے میں کمی نہیں کروں گا۔ بات ختم۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اعمال پر لے کر آئے، طاقت تو پہلے بڑی تھی، عمر کے غصے سے پورا کفر ڈرتا تھا، عمر کے غصے سے اسلام لانے کے بعد کفر اور ڈرنے لگا۔ طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی تھی، اللہ کے نبی نے طاقت کے زور کو توڑا، اعمال کے زور پہ لے کے آئے۔ پھر میرے عزیزو عمر نے اپنی آنکھ نہ دکھائی، راتوں کو اللہ کے آگے رو رو کے دکھایا، وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب اعمال پہ لے کے آئے اور حالات کے سامنے اعمال کو مقدم رکھا تو وہی عمر ہے۔ عید کا دن تھا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، پیر میں جوتی کوئی نہیں، صحابہ کہنے لگے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تیرے پیر کا جوتا کہاں چلا گیا؟ کہ ننگے پیر عید پڑھنے جا سکتا ہوں، حرام کے پیسوں کا جوتا پہنوں، قیامت کے دن جو میرے سے جدا ہو کے قروضے میں چلے گئے ان کا کیسے سامنا کر سکوں گا؟ پھر اللہ جل شانہ نے اس عمر کے بول پہ اتنی طاقت دی۔ مدینے کی گلی میں ایک عورت جا رہی تھی، تیل کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھی، ٹھوکر لگی، تیل زمین کے اوپر گر گیا، پریشان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دے رہے ہیں، اس عورت کے پاس سے گزرے، فرمایا کیا بات ہے؟ مدینے کی گلی میں عورت رات کے وقت کہ عمر فلانے کی بندی ہوں، فلانے کی خادمہ ہوں، اس نے پیسے دے کے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا، عمر ٹھوکر لگی، تیل گر گیا، میری مالکن کوئی بہانہ نہیں ماننے گی، میں تیل کہاں سے لاؤں؟ غریب بڑی ہوں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔
چھنی ہجرامہ والو تیرے میرے ورگا کوئی شانہ ہوتا 50 کے بجائے 100 روپے دیتا لے 50 دی شہلن لی 50 دا تیل لے یا ایسی کرتے نا. حضرت عمر نے کہا کہاں ذرا تیل گرا کے لگیاں. حضرت عمر نے غلام اسلم کو بیت المال نہ بھیجا, آپ نے وہاں کھڑے ہو کر میں عزیزو پیسے نکالے نہیں بلکہ اپنی کمر کی طرف سے درہ نکالا, زور سے زمین پہ مارا کہ اے زمین ابھی محمد کا عمر تیرے پر موجود ہے, تیری جرت کیسے ہوئی میری رعایا میں سے کسی کا تیل پی جائے, دوسرا درہ ماروں گا تیل واپس کر دے. عمر نے دوسرا درہ زمین کو دکھایا, تیل اچھلتا ہوا زمین سے واپس آ گیا تھا. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر. امت کو اعمال کی طرف لے کے آؤ. جس سے بات کر کے دیکھ لو خدا کی قسم بڑے سے بڑا مفتی نظر آئے گا, مسئلے کا مسئلہ بتا دے گا, جواب کا جواب دے دے گا, دلیل کی دلیل دے دے گا, لیکن عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں. عجیب قسم کا واقعہ میرے پاس آیا, میں پریشان ہو گیا, تصدیق میں لگا پڑا ہوں, خدا کی قسم بڑا ڈر لگا. جن مفتی صاحب کا حوالہ دیا اور جو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں میرے پاس کلپ موجود ہے. ایک بندہ جیسے ہم کہتے ہیں یار پڑھیے نماز, تو پڑھنی تے پڑھ, میں آپ کے اپنی پڑھ لوں گا, ایسے کرتے ہیں نا جی. اور یار چل اذان ہوگی نا, اور یار میں نہیں سنی, میرے کان کوئی نہیں, تو وڈا ناجی آیا جا, تو پڑھ جا کے میری ویکھی جاؤ. ایسے ایک آدمی کہا کرتا تھا میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو اپنی قبر میں جائے گا. پورے علاقے میں شور ہو گیا, ہائے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. لوگ کہنے لگے وہ جو لینڈ لارڈ تھا اپ ٹو ڈیٹ تھا, سوٹڈ بوٹڈ ہوا کرتا تھا, جو لوگوں کو بڑی دلیلیں دیا کرتا تھا, جہاں کھڑا ہو جائے اسلام کفر کے بارے میں فرق بتایا کرتا تھا, لیکن عمل یہ نماز سے کہتا تھا جب میرا دل کرے گا پڑھوں گا. بستر کے اوپر پڑا, کوئی ڈاکٹر ہاتھ لگانے کو تیار نہیں, منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا ہے. تیل دل تک مسلسل پخانہ نکلتا رہا, چوتھے دن مر گیا. جنازہ اٹھایا, پتہ نہیں کتے جنازے میں کہاں سے آ گئے, کندھا دینے والوں کو نوچ نوچ کے دھکے دے رہے تھے اسے جنازے کو کندھا نہ دو. لوگوں نے بھگا بھگو دیا, کتوں کو جنازہ پڑا, قبرستان میں جا کے دفنایا. ابھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے تھے, کتوں کا جڑ پھر کہیں نہ کہیں سے آ گیا, سارے آ کے قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور چاروں طرف سے قبر کو گھیرا ڈال لیا. اللہ اکبر. اپنے پنجوں سے اپنے بازووں سے قبر کی مٹی نوچ رہے تھے. علاقے کے مفتی صاحب کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا حضرت جی کبھی دنیا میں ایسا واقعہ سنا نہیں ہے, کیا مسئلہ بنا پڑا ہے. انہوں نے کہا اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے, یہ میرا فتویٰ لے جاؤ, جا کے قبر کشائی کرو. متعلقہ تھانے چلے گئے, سچو صاحب کو پرچہ دکھایا اور کہا جی یہ مفتی صاحب کا مرکزی مسجد سے لے کے آئے ہیں, مفتی صاحب کا فتویٰ. اس نے کہا ٹھیک ہے, اختیارات میرے پاس موجود ہیں, میں پورے شہر کا مالک ہوں لیکن میں اکیلے کام نہیں کروں گا. صحافیوں کو بلایا, صحافی سارے آ گئے, جی یہ کرنا ہے. اللہ اکبر. پولیس والی گاڑی کے اندر میرے صحافی سارے بیٹھ کے گئے, جا کر عوام کو مطمئن کیا جی یہ دیکھو مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, ہم اللہ کے بندوں کے حکم سے کر رہے ہیں. قبر کشائی کی, خدا کی قسم جس نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا وہیں گر گیا, بے ہوش ہو گیا. قبر کے اندر کیا تھا, اور جس کا جنازہ پڑا وہ تو تھا ہی کوئی نہیں, کفن کے اندر زنجیر بندی ہوئی تھی, آدمی کی جگہ خنزیر لیٹا ہوا تھا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے عزیزو 12 بجے, 12:15 ساڑھے 12 تک اپنے اپنے گھر سارے پہنچ جائیں گے. پھر بھی میرے عزیزو 6:30 بجے کے قریب جا کے فجر کی نماز ہوتی ہے, پھر بھی 6 گھنٹے پڑے. اللہ کی قسم اگر 4 گھنٹے بعد سکول کا وقت ہو جائے, کبھی بستر پہ نہیں لیٹے گا, کھیتوں میں جانے کا پٹھے لانے کا وقت ہو جائے, 4 بجے اس سردی کے موسم میں اگر گھر میں جانور موجود ہوں, باڑے میں تو جاتے ہو, خدا کے گھر میں نہیں آتے. روزی کے لیے جانوروں کے باڑے میں تو جاتے ہو, دنیا آخرت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے خدا کے گھر میں کیوں نہیں آتے. یقین جانو جتنی مسجدیں بنائی, میں تو کہتا ہوں تم لوگ پھنس گئے ہو. مسجد بنانا کوئی برا کام کوئی نہیں, مسجدیں بناؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناوے اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. ایمانداری سے بتاؤ, قسم اٹھا کے بتاؤ, نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟
एकड़ लेके बैठे हो, मुरब्बे लेके बैठे हो, 25-25 पैलियां लेके बैठे हो, कहाँ लेके जाओगे? तुम्हारे बच्चे, खुदा की कसम। अभी परसों मोबाइल के ऊपर क्लिप आया हुआ था, कब्रिस्तान के अंदर तदफीन हो रही थी, एक भाई दूसरे का गिरेबान पकड़ के खड़ा था, मेरी नहीं, तेरी सारी मेरी है, तेरी कोई नहीं। और लोग कह रहे थे शर्म ता करो, प्यो दी कबर ते बनन दो। मदीने शरीफ का एक ताजिर है, खजूरों के बागात है, खजूर खाता हुआ जा रहा है। एक फकीर सामने से मिला, कहने लगा यार मैं भी भूखा हूं, कुछ खाने को दे। बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक देता है ना यार, जिसकी 100 रुपए की हैसियत थी दांत खां को 100 दिया, जिसकी 500 की थी उसने 500, जिसकी 1000 की अपनी हैसियत पे देता है। अब जो खजूरों के बाग हो, आधी खजूर देना कोई बात बनती है? एक नहीं 4-4 बाग। फकीर ने आके कहा नुतिमु फी सबीलिल्लाह, भूखा कुछ खाने दे। उसने कहा कौन बाग में जाए, क्या पता मौत आ जाए, कौन घर जाए, क्या पता। जो आधी खजूर खाई थी, आधी हाथ में थी, वो सारी की सारी उसके हाथ पे रख दी, कपड़ावा तू खा मेरे अल्लाह मालक है। जब उसने आधी खजूर ली, हाथ उठा के पता नहीं उसने क्या क्या, वो इधर चला गया, वो इधर चला गया, घर गया, खांसी बीमारी आई, बच्चों को बुलाया, कहता लगता सांस रुक दी पई है, मेरा आखिरी वक्त आ गया। अपने बच्चों को 4 चफेरे इकट्ठे किया, कहने लगा पुत्रा फलाना बाग तेरा, फलाना तेरा। धी से कहने लगा फलाना बाग तेरा, फलाना गोदाम जिसके खजूरों के अंदर तोड़े भरे वो तेरा। बीवी से कहने लगा ये मकान, ये गोदाम तेरा। एक खजूर का बाग बच गया, कहने लगा बच्चों ये मेरा, वसीयत करके जा रहा हूं, जब मेरा जनाजा उठे मुझे कब्रिस्तान में चले जाना, कब्र में उतार के मट्टी डाल के आना, रोटी बाद में खाना, मेरी तरफ से बाग अल्लाह के नाम पर सदका कर देना, मदीने की मखलूक को दे देना, अल्लाह की मखलूक मदीने के गरीबों को दे देना। बेटे भी बड़े नेक थे, उन्होंने यूं नहीं कहा, पागलपन में गुनूदगी में कह के गया, पूरी बाप के मुताबिक वसीयत से जज़ा तकसीम हुई, जो बाग बचा था वो अल्लाह के नाम पर दे दिया। चंद दिन के बाद मरने वाला किसी मोहल्ले वाले के ख्वाब में आया, कमियां तेरे साथ क्या बनी? कहने लगा अल्लाह का शुक्र है हर मामले में बेड़ा पार हो गया। कहा हाँ, बड़ा हाजी था, हुजूर के रोजे पे हर वक्त जाके बैठा रहता था, कभी कहने लगा भी इसका तो हिसाब ही कोई नहीं हुआ। अच्छा बच्चों में जदाद फैसले के मुताबिक कुरान सुन्नत के मुताबिक तकसीम करके गया, कहने लगा अभी तो इसका फैसला नहीं हुआ। अच्छा नमाज तकाब का अभी तो कुछ भी खोल के ना दिखाया गया ना देखा गया, फिर जन्नत के दरवाजे पे आके कैसे खड़ा हो गया? कहने लगा मुझे मुबारक दो, हुजूर खाता अपने बाग से आ रहा था, एक गरीब रास्ते में मिल गया, उसने अल्लाह के नाम पर सवाल किया, मैंने अल्लाह के नाम पर आधी खजूर का टुकड़ा दे दिया। परवरदिगार आलम ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और मुस्कुरा के फरमाया तू मेरे से ज्यादा सखी बनना चाहता है, तूने आधी खजूर का टुकड़ा दिया, मैंने सारे जहान से बड़ा जन्नत में तुझे मकान दे दिया। इतनी सी बात दिल को समझाने वाली बात हुआ करती है, इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है फला तनहर, किसको कहा? हुजूर को कहा। 3 वस्फ बयान फरमाए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। फिर आगे 3 बतलाया कि आप थे क्या, अलम यजिदका यतीमन फआवा, आप तो वो थे 118 साल की उम्र दादे की थी, मक्के की सबसे बड़ी पहाड़ी की चोटी पर तुझे लेके चढ़ गया और तेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेके आसमान की तरफ मुंह किया और कहा अल्लाह इसकी ना माँ है ना बाप, अब मैं भी दुनिया से जा रहा हूँ, अल्लाह इसे कौन संभालेगा? आवाज आई अलम यजिदका यतीमन फआवा, साए पसंद ना आए परवरदिगार को, बेसाया कर दिया इस सायादार को। फरमाया गरीब आएगा, उम्मे हानी आएगी, उसे साया मिलेगा, मदीने का यतीम आएगा उसे साया मिलेगा, मदीने का गरीब आएगा उसे साया मिलेगा। यही तो वजह थी ईद की नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, सारे बच्चे मदीने की गली में खेल रहे हैं, एक बच्चे को देखा अपने घुटनों में मुंह देकर अपने हाथ सर पे रख के बैठा हुआ, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ फेरा, उसने यूं करके देखा, आँख की एनियों से आंसू आने लग गए। आपने फरमाया क्यों रोया? कि ऐसे प्यार तो मेरा अब्बा किया करता था, आपने हाथ सर पे हाथ फेरा, मुझे मेरा अब्बा याद आ गया। और गली के अंदर अंडे बेचने वाले इतने दिनों ने हाल से अंडे ले लो अंडे ले लो, बारिश के मौसम में 2-2 जराब में चढ़ाए, उनके जूतों के नीचे इतने बड़े बड़े सुराख हैं। और किसी अंडे वाले से पूछ तो सही, मेरा तो इस उम्र का घर में 2-2 कबलों में बैठा
ہوا, چولہے کے آگے بیٹھا ہوا, انگیٹھی کے آگے بیٹھا ہوا, ہیٹر کے آگے بیٹھا ہوا. ایسی کون سی کال پڑ گئی تو انڈے بیچنے کے لیے اس چھنی حجرامہ کی گلی کے اندر آ گیا. کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہے گا میدے کوٹ کا. کہاں کا رہنے والا؟ کہے گا میں تو حافظ آباد کا. کہاں کا رہنے والا؟ بنیکے کا. اور کیا تیری ماں کو تیرے پہ پیار کوئی نہیں؟ اتنی سی عمر ہے. کہاں چاچو عمر تو میری بڑی چھوٹی ہے, ٹھنڈ تو مجھے بھی لگ رہی ہے, بارش سے گلے پن کا مجھے احساس ہو رہا ہے, لیکن چاچو جس دن میں انڈے کا ناغہ کر دوں, میں انڈے بیچنے نہ جاؤں, اس دن میرے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی. میں نے کہا بیٹے کیوں؟ کہ 4 دن پہلے باپ کا جنازہ اٹھ گیا, سارے مجھے سینے سے لگا لگا کے رو رہے تھے. میں نے جب محسوس ہوا میرا باپ مرا نہیں, 10-15 میرے باپ اور ہیں, لیکن مجھے اپنے باپ کی کمی کا اندازہ اس وقت ہوا. اللہ اکبر, جب مجھے دیکھ کر بچوں نے چیز چھپائی, جب مجھے دیکھ کر لوگوں نے اپنا کھانا چھپانا شروع کر دیا, جب مجھے دیکھ کے لوگوں نے چرپائی پہ بٹھانا چرپائی سے دور کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ دے کو بچ کر یتیم ہے, ایتے اپنا پیو کھا گئے نے. چاچو کیا بتاؤں, جب تک میں انڈے نہ بیچوں میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا. امی یہاں کبھی آئے گی کوئی نہیں, اگر کوئی 25 کا انڈا دے لیتا ہے اسے 30 روپے اس کے ہاتھ میں دے دے, کیا پتا تیرے 5 روپے کی وجہ سے اس کے گھر میں گوشت پک جائے, یتیم کھانا کھائے, عرش والا رب راضی ہو جائے. قبرستان کے اندر ایک اتنا سنونہال بچہ بیٹھا تھا. ایک آدمی میرے عزیزو وہ فون کر رہا تھا, 7 والی قبر کے پاس بیٹھا اور کہہ رہا تھا یار بڑے افسوس کی بات ہے, میں نے اس لیے ایڈوانس پیسے دیے تھے کہ مجھے انتظار نہ کرنا پڑے. آج میرے باپ کی برسی ہے, پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا اور ڈیمانڈ کے مطابق پیسے دیے تھے, ابھی کیوں نہیں آئی؟ یہ پھولوں کی چادر منگوا رہا تھا, ادھر 7 والی قبر پر ایک بچہ بیٹھا باپ کی قبر پہ زور زور سے تھپیڑے مار رہا تھا. کہہ رہا تھا ابو اٹھ, ابو اٹھ, اٹھتا کیوں نہیں؟ ابو اٹھ, اٹھتا کیوں نہیں؟ امی کہتی آ جائے گا آ جائے گا. کتنی آج گزر گئی, ابا تو نہیں آیا جب تیرا جنازہ اٹھا تھا. ایک چاچو مجھے اٹھا کے یہاں لے کے آیا تھا اور میں نے تجھے اس گڑھے میں آتے دیکھا تھا. ابو یا مجھے اپنے ساتھ لٹا یا میرے ساتھ گھر چل. ابا بہنوں کو کپڑا کوئی نہیں ملتا, چولہے میں آگ کوئی نہیں جلتی. اماں سے پوچھے روٹی کب ملے گی, تھوڑا پیو لین گیا ہے. اماں کپڑے کب ملیں گے, تیرا ابو لے کے آئے گا. ابو بتا تو کب لینے کے لیے آئے گا؟ ابا چلا جا, ابا چل ہمارے ساتھ چل, روزانہ اسکول جاتا ہوں, مس فیس مانگتی ہے. آج تو اس مس نے ڈنڈے مارے, ابا دیکھ ڈنڈوں کے نشان میرے ہاتھ کے اوپر ہیں. ابا روزانہ میرے سے مار نہیں کھائی جاتی. یا بتا تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج میں تجھے لینے کے لیے آیا. وہ پھولوں والی چادر کا جس نے آرڈر دیا تھا ساری بچے کی داستان سنی. اسی وقت فون کیا, کہنے لگا آرڈر کینسل کر دو, جو پیسے ہیں وہ تو لے لے, اور جو پیسے بقائے دینے تھے مٹھی میں پکڑے اور جا کے اس بچے کو اٹھا کے گلے سے لگایا, اس کے آنسوؤں کو صاف کیا. کہنے لگا پترا وعدہ کر آج تو بعد رونا کوئی نہیں. کہنے لگا چاچو کیا بات ہے؟ کہ تیرا باپ تو نہیں آئے گا, ہر مہینے تیرے باپ کا دوست تیرے دروازے پر آئے گا. مجھے بتا تیرا گھر کہاں ہے, مجھے تیرے باپ نے بھیجا ہے. اور کہہ رہے میرے پتر نو کہ رویا نہ کر, تیرے ابے نو تکلیف ہوندی ہے, لے یہ اسکول کی فیس کے پیسے اگلے مہینے تجھے نہیں آنا پڑے گا, فیس دروازے پہ آ جائے گی. میں نے اس کے مرنے والے باپ کی طرف تصور کیا. میں نے کہا بتا پھولوں کی چادر تیرے پر آتی تجھے زیادہ ثواب ملتا, یا یتیم کے سر پر تیری اولاد نے ہاتھ رکھا تجھے کیا ملا؟ رب کعبہ کی قسم, قبر کی مٹی سے خوشبو سے آواز آئی کہ بیٹے نے جو آج یتیم کے سر پہ کارنامہ, سر پہ ہاتھ رکھ کے کارنامہ سر انجام دیا, اللہ جل شانہ نے قبر کوئی جنت کا باغ بنا دیا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یتیم کبھی دروازے پر آ جائے, فقیر کبھی دروازے پر آ جائے, کبھی اسے دیکھ کے ماتھے پہ بلنی چڑھانا, کبھی دکان پہ آ جائے, گندم کی کٹائی ہو رہی ہو, فصل کے اندر چاولوں کی کٹائی, کتنے 2 مٹھیاں دے دے, اور کلو 2 کلو دے دے, کوئی شان میں فرق نہیں آتا. اتنا تو لوگ زمین کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یقین جانو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, میرا حبیب أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, غار ہرا میں جایا کرتے تھے, ہم نے رہنمائی کی.
ووجدک عائلا فاغنا. ایک وقت ایسا تھا اللہ اکبر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3-4 بیٹیاں حضور کے پاس ہیں. شیب ابی طالب کی گھاٹی کا 3 سال ہے. حضور فرماتے ہیں میں خدیجہ کے پاس گیا, پتہ نہیں چمڑا اس کے ہاتھ میں تھا, پانی کے اندر چمڑا بھگو کے اسے چوس رہی تھی. میں نے کہا خدیجہ کیا ہوا؟ آج 5 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا نہ گیا, بھوک کی وجہ سے حالت ہو گئی. میرے بچیوں کے رونے کی آواز سنی, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. میں نے کہی نہیں کیا ہوا کہ میں عورت ہو کے صبر نہ کر سکی, یہ تو بچیاں ہیں. حضور علیہ السلام اٹھے, خزاں کا موسم تھا, درختوں پہ پتے بھی پورے نہیں تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں درختوں کی ٹہنیوں کو جھاڑا اور پتے کچھ گرے, خدیجہ الکبریٰ کی جھولی میں لا کے ڈال دیا اور فرمایا اے خدیجہ, اے میری پیاری خدیجہ, میری بچیوں کو یہ پتھروں میں کوٹ کر اس کو پیس کر صفوف بنا کر میری بچیوں کو پانی سے پلا دے. محمد بچیوں کو پتے کھلائے برداشت کر سکتا ہے, آل رسول کے گھرانے والے قرآن کی تلاوت چھوڑ دے, یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے. آج امت میرا عزیزو, اس کے پاس کیلکولیٹر چلانے کو, اس کے پاس لیپ ٹاپ چلانے کو, اس کے پاس میرے عزیزو فیس بک چلانے کو, یوٹیوب چلانے کو, واٹس ایپ چلانے کو, میسنجر چلانے کو اس کے پاس وقت ہے. یہ الماریوں میں قرآن پڑھا اور میرے بابو یہ قرآن بند ہے تو بند ہی رہے گا, اسے کون کھول کے دیکھے گا؟ رشتوں نے تھوڑی دیکھنا تھا, جنوں نے تھوڑی دیکھنا تھا, ہم نے دیکھنا تھا. خدا کی قسم اٹھاؤ تو صحیح, الماریوں میں کتنے قرآن پڑھے ہیں, کس کے ورقے سیدھے, کسی کا جزدان سیدھا, اس کو کون پڑھے گا, کون پڑھے گا؟ بزرگوں میں 2 منٹ آپ سے اور لوں گا, اور میں ذرا ماضی کی طرف چلوں. ایک وقت تھا نہ پنکھے تھے نہ بجلیاں تھی, میرے عزیزو لالٹینوں کی روشنی ہوا کرتی تھی, گرمی بھی عروج پہ ہوا کرتی تھی, نہ قلین تھے, کھجور کی چٹائیاں بنی ہوا کرتی تھی, ایک کے پیچھے ایک بیٹھا ہوتا تھا, کہتا تھا یار ہن بس بھی کر مینوں پڑھن دے, ہن بس بھی کر مینوں پڑھن دے. قرآن کے نسخے کم ہوا کرتے تھے, پڑھنے والے زیادہ ہوا کرتے تھے. رمضان کے مہینے میں شرطیں لگا کے پڑھتے تھے, میں 10 پڑھاں گا, میں 5 قرآن دے ختم کراں گا, میں 20 قرآن کے ختم کراں گا. ہائے کرونا وائرس نہ ہے تو اور کیا ہے, پورا رمضان گزر جاتا ہے, کوئی قرآن کھول کے دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. پھر یہ قرآن کی ہائے آسمانوں پر جاتی ہے, آسمان سے خدا کا عذاب زمین پر آ جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہے گا یا اللہ میں تو کام پر تھا, مجھے پتہ نہ لگا. فرشتے منہ پر چماٹا ماریں گے, اس چماٹے کی آواز پورا میدان محشر سنے گا. اللہ فرمائیں گے شرم نہیں آتی, گلی گلی میں مسجد تھی, تیرے کھیتوں میں مسجد تھی, روڈ پر جگہ جگہ مسجد تھی, ہر محلے میں مسجد تھی, باتھ روم میں ہی بیٹھا ہوتا تھا, یا اللہ صلاح کی آواز تیرے کانوں میں آتی تھی. اب کہتا ہے تجھے دنیا کی زندگی میں بیوی بچے یاد تھے, بیوی بچے دینے والا خدا یاد نہیں تھا. آج بتا بیوی بچے کام نہیں آئیں گے, شوہر کام نہیں آئے گا, رشتہ دار نہیں کام آئیں گے, کام کیا آئے گا؟ اللہ کی ذات کام آئے گی. اللہ کی ذات کب کام آئے گی؟ جب دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے اللہ کے پاس جائیں گے, اس کے حبیب کے طریقوں پر عمل کر کے اس کے حبیب کو راضی کر کے اللہ کے پاس جائیں گے. آج میرے عزیزو دنیا کا مسئلہ کرونا وائرس نہیں, دنیا کا مسئلہ ایٹمی جنگ نہیں, دنیا کا مسئلہ خانہ جنگی نہیں, دنیا کا مسئلہ میرے عزیزو ڈنگی وارث کوئی نہیں, دنیا کا مسئلہ پانی روٹی کپڑا مکان کوئی نہیں. اس وقت دنیا کا مسئلہ ہدایت کا ہے. اللہ کی قسم اجتماعی توبہ کرو اور اللہ سے اجتماعی توبہ کر کے اجتماعی معافی مانگو, اور کہو نہ تیرے حکموں کو چھوڑیں گے نہ تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے. ایک مرتبہ یا اللہ معاف کر دے, وہ اتنا غفور رحیم ہے, اگر معافی مانگ کے معافی توڑ دو گے دوبارہ مانگو گے دوبارہ معاف کر دے گا, پھر معافی توڑ دو گے معافی مانگو گے دوبارہ معاف کر دے گا. میرے عزیزو آج سارا مجمع گزشتہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرے, اور اب اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کی نماز روزے کی پابندی کرے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چہرے پر سجائے, نبی کی ہر بڑی سنت کو چھوٹی کو سنت کو پورا کرے. ہر عمل پر ہر جگہ پر جو نبی نے حکم کر دیا, جو کر کے دکھا دیا اور کرنے کا حکم دے دیا, اسے پورا کرنے میں کوتاہی نہ کرے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے معافی مانگے اور 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. جو ہمارا کام ہے ہم نے کر دیا, معاف کرنا اس کا کام ہے, وہ جانے اس کا کام جانے. ہر وقت توبہ طائب کے ساتھ, سفر میں, حضر میں, کالج میں, اسکول میں, دکان پر, کھیتوں میں, جہاں بھی ہو نماز کا وقت آ جائے اور چادر پاس ہے,
اللہ نے تو اس امت پر احسان کیا، چادر مصلی پاس ہو یا نہ پاس ہو، اللہ نے مٹی کو ہی پاک کر دیا ہے۔ بل اللہ المشرق والمغرب، مسجد ہو یا نہ ہو اللہ نے جگہ کو ہی مسجد بنا دیا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو بیت اللہ میں کھڑا ہوگا وہاں بھی اللہ ہوگا، چنی ہنجراما میں کھڑا ہوگا وہاں بھی اللہ ہوگا، کھیتوں میں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر کہنا تیرا کام ہے، رحمتوں کے تاج پہنا دینا میں خدا کا کام۔ کرو گے کوشش بھائی سارے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ کریم اس جلسے کو قبول فرما، کرنے والے، سجانے والے، پروگرام کا اہتمام کرنے والے سب کو جزائے خیر عطا فرما دے، بگڑی بنا دے۔ بھائی قاری سیف اللہ صاحب کے ساتھ جتنے ساتھی جتنے گھر پر تشریف لائے مجھے عزت افزائی بخشی، یا اللہ جہاں آ کے کھانا کھایا، بیٹھے، وضو کیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ دنیا سے جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، اللہ جو جانے کی تیاری میں ہیں ان کے پکی ان کو معافی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو نوجوانوں کی نوجوانیوں صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ کریم ہماری پریشانیاں ختم فرما، ہمارے سارے مسئلے حل فرما۔ اللہ 1 بج رہا ہے، کئی لوگ سوئے پڑے، آدھی رات ہو چکی ہے۔ اللہ یہ تیرے بندے جوان بوڑھے بچے اس وقت سردی کے موسم میں اللہ زمین پر نیچے بیٹھ کر اللہ تجھے اونچا کر، جو ہے تو اونچا، تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے اور سر جھکا کے کہہ رہے اللہ معاف کر دے تو معاف فرما دے۔ آج سارے بگڑے کام بنا دے، جن کے پاس نوکری نہیں حلال محکمہ میں نوکریاں عطا فرما دے، جن کے پاس روزگار نہیں روزگار عطا فرما دے، کرائے کے مکانوں والوں کو اپنے مکان عطا فرما دے۔ ساری زندگی اللہ دوسروں کے پاس ملازمت کرتے کرتے گزر گئی، اپنی دکان اپنا کاروبار عطا فرما دے، اور کاروبار میں اتنی برکت دے کہ دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائے آخرت میں، اور کاروبار میں اتنی برکت دے تیرے فضل سے ہر سال تیرا گھر بھی دیکھ کے آئے، تیرے نبی کا روزہ بھی دیکھ کے آئے۔ حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، بیماروں کو اللہ سے عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیاں ختم فرما، بچیاں جو جوان ہیں اچھے گھرانوں میں عزت والی رشتے نصیب فرما۔ اللہ جن میاں بیوی کے درمیان جھگڑے فساد ہے اپنے حبیب کے صدقے سے ختم فرما دے۔ اللہ محبتوں کے تاج پہنا دے، عزتوں کے تاج پہنا دے، پوری دنیا کے کفر کو ختم فرما، اسلام کو زندہ فرما، پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب فرما دے، علم و عمل والی زندگی نصیب فرما، تجھے راضی کرنے والی تیرے حبیب کے طریقوں پر پورا اترنے والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں اپنا ساتھ رکھنا، آخرت کے اندر بھی اللہ اپنی رحمتوں کا ساتھ رکھنا، اپنے حبیب کی شفاعت کا سایہ رکھنا۔ ماں باپ جن کے فوت ہو گئے مغفرت فرما، جن کے زندہ ان کی خدمت کرنے والا بنا۔ اللہ ان کا شفقت بھرا لہجہ ہمارے لیے رحمتوں کا باعث بنا دے۔ اس پروگرام کو قبول فرما لے، اس کے اچھے اثرات پیدا فرما دے، فرقہ بندی ختم فرما دے، نفرت ختم فرما دے، محبت جوڑ پیدا فرما دے، سب کو ایک ہو کر تیرے گھر میں آ کر اللہ جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے دینی دنیاوی امتحان دے رہے اچھے نمبروں میں پوزیشنوں میں اللہ انہیں کامیاب و کامران فرما دے۔ جو ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں بیٹھے اللہ نوکری کی تلاش اچھی جگہ نوکری عطا فرما، روزگار میں اللہ کریم برکت عطا فرما دے، پاکستان کو عزت عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے، فلسطین کے مسلمانوں کو بیت المقدس عطا فرما، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی فرما دے، کفر کی جیلوں میں اور جو گرفتار ہیں اللہ سب کو نجات عطا فرما دے، سفر حضر میں سواروں کی سواری کی لوگ اپنے گھروں جائیں عزت خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے، ڈسنے والے رینگنے والے تکلیف پہنچانے والے جانور سے حفاظت فرما، دشمنوں سے جادو ٹونوں سے الہ العالمین اسی طریقے سے موذی امراض سے حاسدین کے حسد سے آفت بلیات سے کالے علم سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کریم قرآن پڑھنے والا بنا، ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا اللہ انہیں اور ترقی عطا فرما، ان کے سینوں کو کھول دے، انہیں ہمارے لیے اور ان کے لیے جنت کا ٹکٹ بنا، ان کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، عالم بنا دے، داعی بنا دے، اس مسجد کو اللہ دین کا مرکز بنا دے، ہدایت کے چشمے جاری فرما، پوری دین کے تقاضے اللہ اسی مسجد سے اسی گاؤں سے پورے ہونے والا بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، کاوشیں کی، اشتہارات لگائے، دعوت نامے دیے، جو آئے آ کر چلے گئے، جو نہ آ سکے، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔